بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن پاک کی منتخب آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں۔ گزشتہ سبق میں سورۃ الفاتحہ کے فضائل، تعارف، اس کے نام، خصوصیات، یہ سب آپ کو بتایا گیا تھا، اور تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پڑھیں گے۔ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ دعا، یہ جامع دعا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے اتاری گئی یہ سورت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، دیکھیے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد تعریف کو کہا جاتا ہے، تمام تعریفیں للہ اس اللہ کے لیے ہیں۔ لام حرف جر، لفظ جلالہ اللہ، اللہ کا ذاتی اسم ہے، اس اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کی صفت بیان کی، رب العالمین جو پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، اور اللہ کی صفات بیان فرمائی جو سب پر مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ مالکی یوم الدین، مالکی مالک ہے، یوم دن کا، الدین جزا، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاکا ہم آپ ہی کی، نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور آپ ہی سے، نستعین مدد طلب کرتے ہیں۔ نعبد اور نستعین یہ مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی ہدا یہدی سے اہدی امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا۔ اہدی اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کر رہا ہے ہمیں ہدایت دے، نہ ہمیں، اہدی ہدایت دے، نہ ہمیں کس چیز کی ہدایت دیں، الصراط رستے کی، کیسے رستے کی، المستقیم سیدھے رستے کی۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کر رہا ہے کہ ہمیں سیدھے رستے کی، صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما دیں۔ پھر اس صراط مستقیم کے بارے میں فرمایا، یہ صراط مستقیم کیا ہے اور کن لوگوں کا رستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط رستہ، الذین ان لوگوں کا، راہ ان لوگوں کی، انعمت علیہم، انعمت آپ نے انعام فرمایا، علیہم ان پر۔ انعمت ماضی کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انعام سے، انعمت علیہم، علی حرف جر ہے، ہم یہ ضمیر ہے۔ اچھا، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب جن پر تیرا غصہ نہ ہو، علیہم جن پر، ان پر، ولا الضالین اور نہ ہی وہ گمراہ ہوں، یعنی رستہ دکھا، راہ دکھا ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام فرمایا، جن پر آپ کا غصہ نہ ہوا، اور جو گمراہ نہ ہوئے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد کے معنی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہی ہوتی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، دیکھیں اگر ہم کسی تصویر کی تعریف کریں، کسی نقش و نگار کی تعریف کریں، کسی فریم کی تعریف کریں، کسی بھی چیز کی تعریف کریں، تو در حقیقت وہ تعریف اس چیز کی تو ہوتی ہے، لیکن اصل تعریف جو ہے وہ اس نقاش کی اور اس مصور کی، اس صناع کی ہوتی ہے، یعنی اس کو بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے تو ساری تعریفیں در حقیقت ایک قادر مطلق ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جب ساری کائنات میں لائق حمد اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، تو جو ذات تعریف کی مستحق ہے، تعریف کی حقدار ہے،
در حقیقت عبادت کی مستحق ذات بھی وہی ہے۔ تو اس جملے میں، اس حصے میں الحمدللہ میں، اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے لایا گیا ہے، لیکن اس تعریف کے ضمن میں ایک معجزانہ انداز میں، ایک بہترین انداز میں، ایک دلنشین انداز میں مخلوق پرستی کی بنیاد کی جڑ کاٹی گئی ہے، مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کی گئی ہے، اور توحید کی تعلیم دی گئی ہے کہ بندہ غور کرے کہ جب تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ وہی بنانے والی ذات ہے، تو پھر عبادت کی مستحق ذات بھی وہی ہے۔ تو معجزانہ انداز میں ایمان کی سب سے پہلے رکن توحید باری تعالیٰ کا جو نقش ہے وہ اس حصے سے جما دیا گیا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت لے کر آئے رب العالمین، جو پروردگار ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ رب یہ تربیت اور پرورش کرنے والے کو کہا جاتا ہے، اور تربیت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے، اس کی تمام بھلائیوں کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے، اور اس کی اتنی پرورش کی جائے، اتنی تربیت کی جائے کہ وہ چیز اپنے حد کمال کو پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تربیت کا معنی ہے۔ تو رب اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کی۔ لیکن یہ جو لفظ رب ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ اتنے درجہ کمال پہ، اتنے بہترین انداز میں تمام عالم کی، تمام تر مخلوقات کی پرورش کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو رب، یہ جو لفظ رب ہے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ کسی بندے کے لیے صرف لفظ رب استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کے لیے کسی خاص وجہ سے لفظ رب استعمال کیا جا رہا ہے تو اس چیز کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی، جیسے رب المال، رب الولد، رب الولد بچے کی پرورش کرنے والا۔ صرف لفظ رب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ العالمین یہ جمع ہے عالم کی، یعنی، اور اس عالم میں دنیا کی تمام اجناس آ جاتی ہیں۔ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، یہ پوری کائنات، یہ ہر چیز ایک عالم ہے۔ دیکھیں، آسمان، چاند، سورج، تمام ستارے، ہوا، فضا، فرشتے، جنات، یہ فرشتوں کا الگ عالم ہے، جنات کا ایک الگ عالم ہے، زمین ہے، اس کی تمام تر مخلوقات میں جو حشرات الارض ہیں ان کا ایک الگ عالم ہے، سمندری مخلوقات کا الگ عالم ہے، خشکی کی مخلوقات کا ایک عالم ہے، حیوانات ہیں، انسان ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، یہ تمام تر چیزیں اس عالمین میں شامل ہیں۔ اور پھر اس سے باہر ایک نہ ختم ہونے والی جو خلا کا وجود ہے۔ تو اللہ تعالی یہ وحدہ لا شریک ہے، سارے کے سارے نظام کو، سارے عالم کو، تمام عالموں کو پالنے والی ذات ہے۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو رب العالمین کی وضاحت ہو گئی۔ اب دیکھیں، جب تمام کائنات کی تربیت اور پرورش کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے، تو پھر تعریف کے لائق اور عبادت کے لائق، عبادت کی مستحق ذات بھی کون ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوئی۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری تعالیٰ کا بیان بہترین انداز میں، مؤثر انداز میں کر دیا گیا۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، بہت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم کی وضاحت ہم نے بسملہ میں الرحمن الرحیم میں کر لی تھی، مختصر سے دوبارہ سن لیجئے۔ یہ دونوں صیغے مبالغے کے ہیں، اور رحمت خداوندی کی وسعت اور کثرت کو اور کمال کو بیان کیا گیا ہے ان دو صفات کے ذریعے سے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں ان دونوں صفات کا، رب العالمین کے بعد پھر الرحمن الرحیم کا ذکر کرنا، اس میں شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تمام کائنات مخلوقات کی جو تربیت اور پرورش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے، اپنے ذمے لے رکھی ہے، وہ کسی ضرورت، کسی دباؤ یا کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ پھر یہ رحمت، یہ رحمان ہونا، یہ دنیا کے اعتبار سے کہ تمام تر مخلوقات، انسان ہو، جنات ہوں، انسانوں میں مسلمان ہوں، کفار ہوں، سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
اور رحیم، اللہ کی ذات کی رحمت ایسی بھی ہے کہ جس پر ہوتی ہے کامل ہوتی ہے، اور یہ قیامت کے اعتبار سے کہ مؤمنین پر اللہ کی رحمت جتنی جس پر ہوگی وہ کامل اور مکمل ہوگی۔ تو ان صفات کی بیان کرنے سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پرورش کی، یہ جو تربیت کی ذمہ داری اپنے ذمے لے رکھی ہے، یہ اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر پوری کائنات نہ ہوتی، اللہ کی ذات کچھ نقصان نہیں پہنچنا تھا، اور ہے تو اللہ پر اس کا کوئی بوجھ بھی نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ مالک یوم الدین، مالک یہ ملک سے نکلا ہے، ملکیت مالک ہے یوم الدین، روز جزا کا، یعنی روز جزا میں ملکیت رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ روز جزا، قیامت کے دن تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت، تمام معاملات کی ملکیت، تمام فیصلوں کی ملکیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح روز جزا قیامت کے دن ہوگی، اب بھی تو ہے، ازل سے ابد تک، شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ تو مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، روز جزا کی خصوصیت کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، دنیا یہ نیک اور بد اعمال کی جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے، تنخواہ یا صلہ وصول کرنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو یہ مخلوق ہے، انسان ہیں، جن ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، تو عدل و انصاف کا تقاضا اور عقل کا تقاضا ہے کہ نیک اور بد، اچھا اور برا یہ برابر نہ رہیں، بلکہ ہر کسی کو اس کے عمل کی جزا اور سزا ملنی چاہیے۔ جزا اور سزا کا تصور ہوگا تبھی تو انسان جزا کے لیے، اچھے بدلے کے لیے، اچھے نتیجے کے لیے نیک اعمال کرے گا۔ تو ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم ہو جس میں ہر چھوٹے بڑے، ہر اچھے برے عمل کا حساب ہو، اور اس کی جزا یا سزا انصاف کے مطابق ملے۔ تو اسی دن کو، اس عالم کو، اس وقت کو، اس دن کو قرآن پاک کی اصطلاح میں روز جزا فرمایا، جسے قیامت یا آخرت بھی کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ صرف روز جزا کے دن تو مالک نہیں ہوں گے، روز جزا کو تو مالک نہیں ہوں گے، صرف قیامت کے دن تو اللہ کے پاس ملکیت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اب بھی، آئندہ بھی، ماضی میں بھی مالک تھے، مالک ہیں اور مالک رہیں گے۔ تو حقیقی ملکیت تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو روز جزا کا مالک کہنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، دنیا میں بھی اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت، تھوڑی سی ملکیت انسان کو بھی عطا فرمائی بھی ہے۔ اور دنیا کے قوانین میں، دنیا کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی ملکیت کا کافی احترام کیا گیا ہے۔ آج دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہے، وقتی طور پر، عارضی طور پر، لیکن مالک ہے۔ زمین جائیداد کا مالک ہے، بنگلہ فرنیچر کا مالک ہے، غلاموں کا مالک ہے۔ یہ ناقص سی ملکیت ہے، وقتی ملکیت ہے، عارضی ملکیت ہے، جو انسان کو محض آزمائش کے لیے دی گئی ہے، اور اسی پر پھر آگے اسی ملکیت پر پھر میراث وغیرہ کے یہ سب احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے انسان کو ایک ناقص ملکیت دی گئی ہے، انسان اسی میں مغرور اور بدمست ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے اس مغرور اور غافل انسان کو آگاہ فرمایا ہے کہ یہ ملکیتیں، یہ تعلقات، یہ روابط سب صرف چند دن کے لیے ہیں، صرف چند روز کے لیے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی مالک نہیں ہوگا، عارضی طور پر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی مالک نہیں ہوگا، نہ کوئی کسی کا خادم ہوگا، نہ کوئی کسی کا غلام ہوگا، نہ کوئی کسی کا آقا ہوگا۔ تمام کائنات کی ملک اور ملک، تمام تر ملکیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ قرآن پاک میں نا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن پوچھا جائے گا کہ آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ بس للہ الواحد القہار،
اللہ ہی کی ہوگی جو یکتا ہے، القہار جو غالب ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو شروع میں ابتدائی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا ایک پہلو حمد اور ثنا کا ہے اور دوسرا دعا اور درخواست کا ہے۔ نعبد عبادت سے ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، عبادت کے کیا معنی ہیں؟ کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار، یہ ہے عبادت۔ ٹھیک ہے، یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کی تعظیم اور آپ کی محبت کی وجہ سے اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہوئے آپ کی فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں، ہم آپ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے نستعین مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعین استعانت سے ہے، مدد مانگنے کو کہا جاتا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کیونکہ تمام تعریفوں کی لائق ذات ہے، لہٰذا اسی وجہ سے وہی عبادت کی مستحق ہے۔ تو عبادت اور اعانت کو، اللہ کی عبادت کرنے کو، اللہ سے مدد طلب کرنے کو اللہ کے ساتھ خاص کر رہے ہیں، یعنی صرف وہی اس بات کی لائق ہے، وہی ذات اس بات کی لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے مدد طلب کی جائے۔ پھر ایک طرح سے اس آیت مبارکہ میں ایک دعا اور درخواست ہے کہ ہماری مدد فرما، مدد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا رہی ہے نا۔ اور پھر اس میں انسان کو تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو بھی حاجت روا نہ سمجھے، کسی کے سامنے بھی اپنا دست سوال دراز نہ کرے، کسی کے سامنے بھی سوال نہ کرے، کسی سے بھی نہ مانگے۔ اور انسان کو کچھ بھی مل رہا ہے، کہتے ہیں نا کہ انسان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کسی معمولی چیز کی بھی ضرورت ہو، تو پہلے وہ اللہ کی طرف تصور لے کر جائے، اللہ سے مانگے اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ چاہے کوئی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے، کچھ پہننے کو دل چاہ رہا ہے، کوئی ضرورت ہے، تو پہلے کس کی طرف؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسباب بنائے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے، ہم اپنے ابو سے کہتے ہیں، اپنی امی سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز لا دیں، لیکن ان کو کہنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ پاک مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے یہ چیز عطا فرما دیجئے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو ہمارے والدین ہو یا کوئی بھی ہو ہمیں وہ چیز دینے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والی ذات ہے۔ دیکھیے پھر یہاں پر کہا گیا کہ ہم تجھی کی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد کس چیز میں مانگنی ہے، اس چیز کا ذکر یہاں پر اس آیت مبارکہ میں نہیں کیا گیا۔ تو جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عموم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی ہم اپنے ہر کام میں، اپنی عبادت میں، اپنی دینی اور دنیاوی کام میں، ہر مقصد میں صرف آپ کی مدد مانگتے ہیں، صرف آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک دعا کا طریقہ بتایا گیا۔ پھر اس دعا میں خاص طور پر کیا دعا مانگنی چاہیے، وہ دعا آگے بیان فرمائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ تو دیکھیں مدد مانگنے کے ذیل میں جہاں اور باتیں ہیں وہاں ہدایت کی طلب بھی ہے، اور در حقیقت ہدایت ہی مخلوق کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر سب کچھ موجود ہے، بندہ ہدایت پر نہ ہو، عقیدے اور عمل سے گمراہ ہو، تو دنیاوی چیزوں سے تو تھوڑے وقت کا فائدہ ہے، تھوڑے سے وقت کا، پھر آخرت کے اعتبار سے کیا اس کا نتیجہ ہے، وہ جو دائمی زندگی ہے اس میں کیا ہے؟ اگر عقیدہ درست نہ ہو، اگر ہدایت پر نہ ہو، تو پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ تو اس اعتبار سے حقیقی نعمت جس کی دعا انسان کو مانگنی چاہیے یا جس کے لیے اللہ کی مدد انسان کو چاہیے، وہ کیا ہے؟ ہدایت ہی ہوئی۔ لہٰذا یہ کہہ کر کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، فوراً ہدایت کا سوال کیا گیا۔ ایاک نستعین کے بعد فوراً کس کا سوال کیا گیا؟ ہدایت کا سوال کیا گیا، یعنی صحیح راستے پر چلانے کی دعا کر لی گئی، تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو
یہ دعا جو حقیقی کامیابی کی دعا ہے، یہ دعا انسان کو مانگنی چاہیے۔ سیدھا رستہ، ہدایت کا رستہ کیسا رستہ ہے؟ جس میں کوئی موڑ نہ ہو۔ دین کا وہ رستہ، صراط مستقیم، وہ رستہ جو سیدھا ہو، جس میں کوئی موڑ نہ ہو۔ دین کا وہ رستہ جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ افراط یعنی حد سے آگے بڑھنا، تفریط یعنی کوتاہی کرنا۔ اب یہ رستہ جس میں افراط اور تفریط نہ ہو، جو سیدھا رستہ ہے، وہ کون سا رستہ ہے؟ اس کا پتہ اگلی آیات میں بتا دیا گیا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، مؤمن ہیں، یقیناً مؤمن ہیں، مسلمان ہیں۔ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں بارہا یہ والی دعا، ہر رکعت میں یہ والی سورت پڑھتے ہیں، اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، مؤمن ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر عام مسلمان تو چلیں، ان کی جو مؤمن ہے وہ ہدایت پر ہے، اللہ نے اسے ہدایت دی ہے، ایمان کی طرف ہدایت دی ہے۔ لیکن نبی، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، ان سب کا ہدایت پر ہونا، مکمل طور پر ہدایت پر ہونا، اس پر تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، وہ ہدایت پر ہیں، ان سے یہ دعا بار بار کروانا، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو دیکھیے، بار بار اس دعا کو دہرانا اور ہدایت یافتہ ہونے کی دعا کرنا، یہ در حقیقت یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ایسے اسباب اور حالات پیدا فرما دیں کہ قرآنی ہدایات پر، آپ کے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو ہدایت کا مانگنا، ہدایت کے رستے کو مانگنا بھی ہے، اور ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی دعا بھی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے دعا بیان فرمائی نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو حق سے نہ ہٹائیے گا بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، بعد اذ ہدیتنا، آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، تو اب ہمارے دلوں کو اس ہدایت سے مت ہٹائیے گا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجیے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ تو ہدایت یافتہ ہونے کے باوجود، ہدایت کے رستے پر ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین، بہت پیارے انداز میں قرآن پاک میں ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو ان الفاظ میں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہ ہدایت کا رستہ، یہ سیدھا رستہ کون سا ہے، اس کا پتہ بتا دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ، دیکھیں، ہر کوئی، ہر جماعت، ہر بندہ، ہر قوم، دنیا کی ہر بستی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتی ہے۔ سب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم صحیح ہیں، لیکن وہ کون سا رستہ ہے جسے سیدھا رستہ مانا جائے اور جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور آخرت میں نجات ہوگی؟ اصل تو سیدھا رستہ وہی ہے نا، کسی کے خود سے ماننے سے تو کوئی رستہ سیدھا نہیں ہو جاتا۔ تو اس کے بتانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا انبیاء، صدیقین، سچے لوگ یعنی اللہ کے اولیاء، والشہداء، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رستے میں لگا دی، اللہ کے رستے میں قربان کر دی، والصالحین، اور نیکوکار لوگ۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ حضرات بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، تو سورۃ النساء کی آیت ہے، اس سورۃ النساء کی آیت میں بتا دیا گیا وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ تو انہی لوگوں کے رستے کو اختیار کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین نے کون سا رستہ اختیار کیا،
کون سے اعمال کیے، ایسے کیا کام کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو کی خوشنودی ان کو حاصل ہوئی. تو انہی اعمال کو، انہی کی پیروی کرتے ہوئے انہی اعمال کو اختیار کرنا چاہیے. اچھا پھر آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ صفت ہے ان لوگوں کی جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی کہ جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے. وہ حضرات جن پر اللہ تعالیٰ نے غصہ نہیں کیا، گمراہ نہیں ہوئے، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. تفسیر ابن کثیر میں بعض روایات نقل کی گئی ہیں جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا غیر المغضوب علیہم، المغضوب علیہم، غیر کی بات نہیں کری، المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ یہود ہیں. وَلَضَّالِّينَ، اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں. قرآن پاک کی دیگر آیات سے اس کی دلیل ملتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، یہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں فرمایا کہ وہ غصے پر غصے کے مستحق ہوئے، تو مغضوب علیہم یہود ہیں. اور نصارہ کے بارے میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، یعنی ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے. تو یہ نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. یہودیوں نے علم ہوتے ہوئے علم کو کھو دیا. یہود کے پاس علم تھا لیکن پھر بھی یہ انہوں نے تحریف کی، علم کو کھو دیا، حق کو ٹھکرا دیا. تو یہ کیا ہوئے؟ جب علم ہوتے ہوئے کوئی علم پر عمل نہ کرے اور کوئی پھر بھی محروم رہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے، تو وہ غصے کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. یہ جو نصارہ ہیں یہ علم کا دعویٰ نہیں کرتے تھے اور علم سے خالی بھی تھے، لیکن یہ اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے تھے. ان کے راہب پہاڑوں میں رہتے تھے، عبادت میں طرح طرح کی مشقتیں مشکلات جھیلتے تھے اور عبادت کے طریقے انہوں نے خود سے اختیار کر لیے تھے. تو یہ لوگ بھی راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے، گمراہ ہوئے. تو جو شخص علم کے ہوتے ہوئے عمل کو چھوڑے وہ زیادہ مستحق ہے غضب کا، غصے کا. اسی لیے مغضوب علیہم کہا یہود کے لیے. اور نصارہ نے عمل تو کیا، عمل کا ارادہ کیا، لیکن بے علمی کی وجہ سے انہوں نے غلط طریقہ اختیار کر لیا. تو اہل ایمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ان کو حق کا علم بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہو. صرف علم ہو عمل نہ ہو، یہ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتا ہے. علم نہیں ہے، بغیر علم کے عمل کر رہا ہے، تو بغیر علم کے صحیح عمل کرنا یہ تو مشکل ہے. تو پھر انسان کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے آخر میں اہل ایمان سے دعا کروائی گئی ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں دونوں جماعتوں کے طریقوں سے علیحدہ ہو جاؤ اور بیزار رہو. اور بار بار سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کے بھٹکے ہوئے اور جن پر اللہ کا غصہ ہے، جن پر اللہ کا غضب ہے، جو گمراہ ہوئے، ان لوگوں کے رستے سے بچا. اور انبیاء کا رستہ اختیار کرنے کی دعا، صدیقین، شہداء اور صالحین کے رستے کی دعا ہم مانگتے ہیں اللہ سے. ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم یہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم اگر غور کریں تو ہر عام و خاص، عوام اور خواص میں اکثریت ہم اپنے طور طریقوں کو دیکھیں، اپنے رسم و رواج کو دیکھیں، اپنے لباس کو دیکھیں، اپنے تمام تر معاملات، اپنی معیشت، اپنی تجارت، تمام چیزوں کو دیکھیں تو سب میں کس کی پیروی کر رہے ہیں ہم؟ غور کرنے کی بات ہے، ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ دیکھیں ہماری نمازیں، ہماری دعائیں خشوع اور خضوع سے خالی ہیں، ہماری نمازیں روحانیت سے خالی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ 5 نمازوں میں ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہود و نصارہ کے طریقوں پر ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم یہ دعا صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم مانگتے نہیں ہیں. جب ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں گے، ہماری نمازوں میں، ہماری دعاؤں میں خشوع اور خضوع اور روحانیت آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رستے پر چلائیں گے، ان لوگوں کے رستے پر چلائیں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اور اللہ تعالیٰ جب اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ایسے لوگوں کے رستے سے ہمیں بچائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا، جو گمراہ ہوئے. تو دیکھیں انبیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء، ان کے رستے سے ہٹنے کا جو انجام ہے وہ بھٹکنا ہے، اللہ تعالیٰ کا
اللہ تعالیٰ کے غصے کو لینا ہے اپنے لیے. اور صراط مستقیم کے خلاف، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، ان کے رستے کے علاوہ صرف یہود و نصارہ کا رستہ ہی نہیں، کوئی بھی عقیدہ رکھنے والا، کسی بھی اوصاف اور اخلاق کو اختیار کرنے والا بندہ ہو یا گروہ ہو، لیکن وہ انعمت علیہم اس صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مغضوب علیہ اور ضال ہے. تو ایسے لوگوں کے رستے سے بچنا فرض ہے. اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا رستہ اختیار کرنا وہ واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے آخر میں دعا فرمائی. سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا یہ مسنون ہے، چاہے سورۃ الفاتحہ نماز کے باہر پڑھیں چاہے نماز کے اندر پڑھیں. اس کے علاوہ بھی جو بھی دعا کی جائے اس کے بعد آمین کہنا چاہیے. اس کی فضیلت اور ترغیب ہے احادیث میں. آمین کے معنی ہے اے اللہ قبول فرما. یعنی ایک بندہ جب ایک دفعہ دعا کر رہا ہے اس کے بعد وہ آمین کہہ رہا ہے، گویا 2 مرتبہ دعا ہو گئی. ایک مرتبہ دعا کے الفاظ کہے، پھر کہے کہ اللہ پاک میں نے جو دعا مانگی ہے وہ آپ قبول فرمائے. معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ وَلَضَّالِّينَ کے بعد ذرا ٹھہر کر آمین کہنا چاہیے. یہ آمین دعا کے بعد کہتے ہیں، یہ قرآن پاک کی یعنی ان آیات کا حصہ نہیں ہے. تو تھوڑا ٹھہر کر وَلَضَّالِّينَ ٹھہر کر پھر آمین کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں نے تمہاری کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا آمین کہنے پر حسد کیا. تو انسان کوئی بھی دعا مانگے، چاہے وہ قرآنی دعائیں ہوں چاہے وہ اپنی کسی حاجت کی دعا مانگے، اس کے بعد آمین کہنا چاہیے. امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.